مرزا غالب نے ایک شعر کہا، وہ مجھے پڑھنا بھی تھا. انہوں نے کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. اب میں سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہے یہ شعر. دیکھیں، ندیم میں دوست کہتے ہیں دوست کے پاس سے جو ہوا چلے. یہاں پہ ایک دوست سے مراد اللہ ہے، ایک دوست سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. غالب کہہ رہے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے پاس سے کوئی ہوا چلتی ہے نا تو علی کی خوشبو آتی ہے. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں تو حق کی بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن بو تراب کی بندگی میں ہوں. اللہ کی طرف تو جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی علی کو ہی نہیں سمجھ پایا. تو غالب نے جب یہ شعر کہا نا تو مفتی اعظم بھوپال نے، جو دہلی میں مفتی تھے، انہوں نے غالب کو خط لکھا کہ غالب تم بے نمازی تھے، ہم کچھ نہیں کہتے تھے، ہمیں اطمینان تھا کہ شاید تم جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے. تم شرابی تھے، تجھے ہم ولی کہتے جو نہ بادہ خار ہوتا. غالب کا ہی مصرع ہے کہ اگر تو بادہ خار نہ ہوتا، شرابی نہ ہوتا تو تجھے ہم ولی کہتے. غالب شیعہ تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے تھے، یعنی کنورٹڈ شیعہ تھے. تو غالب کو اس نے مفتی اعظم بھوپال نے خط لکھا، کہا کہ غالب تم بے نمازی تھے، امید تھی کہ شاید جنت میں چلے جاؤ گے. شرابی تھے، امید تھی کہ شاید جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن اب جو تم نے یہ کہہ دیا نا کہ مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، اب یہ یقین ہو گیا کہ تم جہنمی ہو. تم نے علی کی شان میں یہ جو بہت شرک کیا، تم نے علی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ علی کو ملا دیا. اب مفتی اعظم بہت بڑا نام تھا اس وقت، ان کا خط آیا غالب کے پاس. غالب درویش آدمی، غالب اتنا سادہ آدمی کہ انہوں نے جب اپنا گھر بالکل مسجد کے برابر میں لیا تو اپنے گھر کے اوپر لکھوایا کہ ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. غالب بڑے سادہ آدمی. خط پہنچا کہ حضور جواب دیجئے. غالب نے آداب کو لحاظ نہیں رکھا، بہت بڑا مفتی ہوگا، علی کی شان میں اگر گستاخی کرے. انہوں نے خط میں کوئی القابات کا استعمال نہیں کیا، عالی جناب، قبلہ، مولانا، یہ سب نہیں لکھا. لکھا ابے مفتی سن. اچھا، وہ خط کو مکالمے کے طور پہ لکھا کرتے تھے نا، مراسلے کو مکالمے کے طور پہ لکھا کرتے تھے. تو کہا ابے مفتی سن، وہ یہ پڑھ کے ہی سن ہو گیا ہوگا. کہا ابے مفتی سن، یہ جو تو نے لکھا کہ میں شرابی تھا، میں بے نمازی ہوں، میں روزے نہیں رکھتا، میں جہنمی ہوں، لیکن اب جو تو نے کہا کہ میں علی کی حقانیت کا اعلان کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں جہنمی ہوں اور میں مشرک ہو گیا ہوں، تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرک کی تعریف کیا ہے. شرک وہ ہے جو اللہ کی ذات میں، اور بہترین تعریف کی غالب نے کہا شرک وہ ہے جو کوئی شخص اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، وہ مشرک. اور مشرک وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو افعال میں شریک قرار دے، وہ مشرک. اور تیسرا مشرک وہ ہے جو علی کے مرتبے پر کسی اور کو لا کے کھڑا کر دے، وہ مشرک. یا علی کہا. اور پھر جو جملہ کہا وہ بڑا حساس ہے، سنیے گا توجہ جانب. کہا کہ ابے مفتی
عورت کے گندے خون کے فتووں میں غوطہ زن رہنے والے، تجھے کیا معلوم کہ ساقی کوثر کا مقام ہوتا کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے پورا لفظ لکھا، میں تو لفظ نہیں پڑھ سکتا ممبر کے تقدس کے وجہ سے۔ پھر لکھا، کہا اور اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں جہنم میں جاؤں تو میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں، اور میری درخواست اللہ سے یہ بھی ہوگی کہ تو بھی جہنم میں جائے۔ تو نے مجھے سند دی نا کہ میں علی کے ساتھ دینے کی وجہ سے مشرک ہو گیا اور جہنم میں جاؤں گا، تو میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور جہنم کا ایندھن بن کر تجھ جیسے بغض علی رکھنے والے کو اور جلاتا رہوں۔ حیدر 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 حیدر